لاہور یونیورسٹی کے افسوسناک واقعے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کچھ دینی نقطہ نگاہ سے بھی اس بات پہ روشنی ڈالوں کہ جو ہے یہ واقعات ایسے کیوں رونما ہو رہے ہیں اور ان کے پیچھے بیہائنڈ ریزن کیا ہے۔ تو میں اس کا آغاز ایک حدیث اور ایک واقعے سے شروع کروں گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ بچوں کو کیسے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فرمائش کی کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے اس کو ڈانٹا غصے میں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس بھیجو۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ ایسے کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ ایسے کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خود اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تو لوگ دوسرے کیوں پسند کریں گے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسے کریں؟ تو آپ کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعا دی، جس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ کبھی بھی اس لائن پہ نہیں سوچا۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیچ کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کی بات کو سمجھ بھی جائیں اور ان کی زندگیاں بھی چینج ہو جائیں۔ تو طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہو کیا گیا ہے کہ بچوں کی جیسے فزیکل وائلیشن اور پنشمنٹس ختم ہوئی ہیں، ساتھ ہی ان کو مینٹل وائلیشن اور پنشمنٹس شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کن کن ریزنز پہ شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایکچولی یہ بات سٹارٹ ہوئی کہاں سے ہے؟ جس وقت دنیا ترقی کر رہی تھی اور اس نے جو ہے وہ امریکہ اور دیگر کنٹریز شامل تھے، چائنا وغیرہ، تو اس دور میں جب پاکستان اور ہندوستان جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے، اس سیپریشن کے بعد سے پھر تعلیم کی طرف سب نے فوکس کیا اور تعلیمی ادارے بننے شروع ہوئے اور لوگوں میں تعلیم کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحان نے اس چیز کو جنم دیا۔ اور ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں جو ہے وہ آج کے دور میں بھی کمپٹیشن اس قدر عروج پر پہنچ چکا ہے کہ ہر ادارہ اپنی ریپو مینٹین کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اور آگے جانے کے دوڑ میں ہر اس چیز کو بھول رہا ہے جو کہ وہ غلط بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اب میں بتاؤں گی کہ 1950s میں کے بعد سے اس چیز کی ایک جو ہے نا وہ دوڑ شروع ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ادارے پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن 1975 کے بعد سے کمپٹیشن کا جو ہے نا وہ باقاعدہ آغاز ہوا، جب نجی اداروں کو بھی جو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوئی اور اس کے میں کئی ادارے کھولے گئے، تو پھر ایک بہت بڑی چینج آئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمپٹیشن بھی عروج پہ پہنچ گیا۔ اس عروج پہ پہنچنے کے ساتھ پنشمنٹ، اسٹوڈنٹ پہ اسٹریس، ٹیچرز وغیرہ کا ہولڈ اور کچھ اتھارٹیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا، جس کی وجہ سے کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایکسٹرا پنشمنٹس دی جاتی تھیں مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ قانون پھر پاس ہونے شروع ہوئے، جس میں ڈیتھ کیسز بھی ریکارڈ ہوئے۔ تو انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک، بنگلہ دیش، جرمنی، ان سب میں قوانین پاس ہوئے مختلف کنٹریز، مختلف جو ہے نا وہ ٹائمز پہ، جیسے کہ 1990 میں جو ہے نا وہ قانون پاس ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی اور جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں میں بالکل بین ہو گیا۔ اسی طرح 2002 میں امریکہ میں 3 لاکھ بچوں کی جو ہے نا وہ پنشمنٹس ریکارڈ ہوئیں، جس کے بعد ان کا یہ قانون تھا کہ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کا فزیکل ٹارچر یا اسٹریس نہیں دیا جائے گا، اور تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ سلیپ کرنا اور اس چیز پہ بالکل پابندی کر دی گئی۔
جس سے یہ فرق پڑا کہ 2006 میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب یہ کیس پہنچ گئے اور ریکارڈ ہوئے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی جو ہے نا وہ 2021 میں کچھ کیسز ایسے دیکھنے میں آئے، اور وہاں پہ بھی مختلف سزائیں جو ہے نا وہ اس بات پہ دینے پر جو ہے نا وہ قوانین پاس ہوئے۔ تو آہستہ آہستہ گریجولی ہر کنٹری میں فزیکل ٹارچر، کارپورل پنشمنٹس پر ایک بین لگ گیا کہ اب ٹیچر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو اس قسم کی فزیکل ٹارچر یا پنشمنٹس نہیں دیں گے، نہ چہرے پہ سلیپ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ یہ فزیکل پنشمنٹس جیسے ہی ختم ہوئی ہیں تو یہ مینٹل پنشمنٹس کی طرف جو ہے نا کنورٹ ہو گئیں۔ اب ٹیچرز کی ٹریننگ میں یہ شامل تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سائیکلوجیکلی ایسا گائیڈ کریں یا سائیکلوجیکلی ایسے ٹریٹ کریں کہ بچے جو ہیں نا ان کا کہنا مانیں، اور بچے جو ہیں نا وہ اپنی پڑھائی کی طرف آ جائیں۔ تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ٹیکل کرنے کے لیے اس قسم کا رویہ پھر ٹیچرز نے اختیار کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے وہ کلاس میں ان سب کے سامنے ذلیل کرنا، ان کو ایسے ایسے ٹاسک دینا ڈیفیکلٹ قسم کے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کر کے لائیں۔ تو یہ چیزیں جو تھیں نا وہ فزیکل پنشمنٹس میں شامل ہو گئی کہ ان کو اتنے ٹائمز لکھنے کے لیے دیا جائے، اس طرح سے جو ہے نا یہ چیزیں ان ٹیچر ٹریننگ میں شامل تھیں۔ تو میں چونکہ خود بھی ٹیچر رہی ہوں تو اس لیے مجھے پتہ ہے ان باتوں کا کہ ٹیچر ٹریننگ میں یہ باتیں شامل تھیں۔ اب یہ چیز آگے بڑھتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹ پنشمنٹس اور سائیکلوجیکل ان کو جو ہے نا وہ ایک اسٹریس جو ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہوا جب یونیورسٹیز جو ہے نا انہوں نے آپس میں ایک کمپٹیشن کا اور ایک ریپو کی جو ہے نا وہ ایک دوڑ سٹارٹ ہوئی کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری جو ہے نا وہ چیز شروع کی۔ تو انسٹیٹیوشنل کمپٹیشن جو ہے نا وہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا تھا، اور اب اس کی پیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان کے GPA مینٹین کرنے، ان کے میرٹس ان کا بہت ہائی کر دیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ ان کی فیسیں بہت بڑھا دی گئیں۔ پھر وہ بچے جو ہیں نا وہ ظاہری سی بات ہے جو ہاسٹلس میں ہوتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ چیزیں ریسٹرکشنس لگا دی گئیں کہ انہوں نے جو ہے نا جب گھروں سے آنا تو انہوں نے ایک لمیٹڈ ٹائم تک انہوں نے آنا ہے، اور اگر کلاس میں تھوڑا لیٹ آئیں گے تو ان کی ایبسنٹ مارک ہوگی۔ تو یہ باتیں سب چیزیں جو تھیں نا وہ جہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ان باتوں کو کنٹرول کیا، وہاں پہ ایک سٹریس لیول کو بھی ارائز کر دیا اور ڈیولپ ہو گیا کہ جو ہے نا وہ بچے جو تھے وہ بجائے اس کی کہ وہ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ، چونکہ ہر انسان ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے بچے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، تو وہ سائیکلوجیکلی وہ سٹریس گین جو بچہ کرتا گیا وہ پھر اس سوسائٹل اٹیمپٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں ٹیچر سے کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو کبھی بھی کلاس میں انسلٹ ان کی مت کریں۔ یہ سب سے زیادہ گندا طریقہ ہے کسی بھی انسان کو ذہنی طور پہ کولیپس کرنے کا کہ آپ اس کی انسلٹ سب کے سامنے کر دیں۔ تو یہ اس مارنے سے زیادہ برا طریقہ ہے کہ آپ اس کو زبان کی کاٹ سے مار دیں۔ تو یہ اس کو نفسیاتی طور پہ اس کی ساری کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا، اور جو سٹریس پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہے وہ چونکہ فیسیں دیتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ اچھی تعلیم، اچھے ادارے میں چونکہ بھیجا گیا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس کی کمانے کی دوڑ ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کمائے۔ تو یہ سارے کمپٹیشن ساری چیزوں نے اس کا ایک سٹریس لیول اتنا ہائی کر دیا ہے کہ کوئی بچہ بھی جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ اس بات پہ نہیں سوچ رہا
کہ وہ علم حاصل کرنے نکلا ہے، وہ اس دو باتوں پہ فوکس کر رہا ہے کہ اس نے کمپٹیشن میں کیسے آگے آنا ہے، اس نے کمانا کتنا زیادہ ہے، اس نے فیلڈ کون سا چننا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں، زیادہ سے زیادہ جلدی جاب مل جائے، زیادہ سے زیادہ جلدی اس کو وہ ساری کچھ چیزیں مل جائیں جو وہ اس کے پیرنٹس ارد گرد کے لوگ چاہ رہے ہیں۔ اصل میں اسٹوڈنٹ سینڈوچ بن گئے ہیں اپنے پیرنٹس اور اداروں کے درمیان، کیونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کے فیملی کے بچوں سے زیادہ آگے بڑھ جائے، اور ادارے والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اسٹوڈنٹ ان کی ادارے کی ایک ریپو مینٹین کرے، اور میکسیمم ایوریج ان کی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ ان کا ادارہ ٹاپ پہ آ جائے۔ تو اس ریس نے اسٹوڈنٹس کو مینٹلی ٹارچر دینے شروع کر دیا، سوسائڈل جو ہے نا وہ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں۔ ریزن بیہائنڈ یہی ہے۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی یہ دوڑ جو ہے جو ہم نے لگا رکھی ہے ایک ریپو مینٹین کرنے کی، اس کو ہم ایک بروٹل لیول سے نیچے لا کے ایک سمپتھیٹک ماحول ڈیولپ کریں، جس میں اسٹوڈنٹس کو ایسا بیہیو کیا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پروگرس کی طرف جائیں، نہ کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف آئیں، نہ کہ وہ سینیٹورمس کی طرف جائیں، اور ہم ان بچوں کو مینٹلی طور پہ جو ہے نا وہ بجائے ویک کرنے کے اسٹرانگ کریں، کیونکہ ہمیں ایک نیشن چاہیے۔ آگے چل کے کیسے حالات آ رہے ہیں، ہمیں ایک نیشن چاہیے۔ اگر ہمیں ایک اسٹرانگ نیشن چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دماغی طور پہ کل نہ کریں، اور ان کو سائیکولوجیکلی اس طرح کے ٹارچر نہ کریں، ان کی تضحیک نہ کریں، تذلیل نہ کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو سٹریس نہ دیں، اور ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بھی ہم ہی جیسے انسان ہیں۔ جتنا ہم ان کو برڈنائز کریں گے تعلیم کے لیے، وہ دنیا میں کچھ حاصل کر کے نہیں جائیں گے، نہ ان سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا، الٹا وہ اس طرح کے اٹیمپٹس کر کے دنیا سے جائیں گے۔